مختلف ملکوں میں دعوت کے کام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانے کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے بڑا میرے خیال سے کام لیا ہے، اور ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ پورے صوبے بہار میں ہمارے بڑوں کے بھی معتمد آلے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مجمع کے سامنے کچھ بات آپ کی جو بھی مناسب ہو آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میری حاضری مشورے میں اس لیے ہوئی تھی کہ آپ حضرات سے ہم درخواست کریں گے، بلکہ دامن پھیلا کے بھیک مانگیں گے کہ آپ حضرات کی توجہ صوبے کی طرف ہو جائے۔ تو صوبے میں استعداد بہت ہیں، اور اس حادثے سے پہلے ملک کے چند صوبوں میں جو کام کی سطح تھی وہ ہمارے یہاں تھی، جھارکھنڈ میں۔ یعنی ہر 3 مہینے پر جو مشورہ ہوتا تھا اس میں 500-600 جماعتیں ہماری ہوتی تھی چلے 4 مہینے کی، تو اتنی سطح اونچی تھی۔ پھر یہ جو طبقاتی کام ہے اس میں بھی پورا صوبہ لگا ہوا تھا الحمدللہ، اور کافی فائدہ اس سے ہوا۔ ہمارے ہاں جو خاص طور سے UPSC کے لوگ ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اس زمانے میں وہ کافی جماعتوں میں لگے، اور سنت اور شریعت کے ساتھ وہ اپنے دفتروں میں آج بھی ہیں۔ اس زمانے کی محنت کا اثر ہے۔ پھر 20-25 سال سے بند ہو گیا، پوری دنیا میں بند ہوا، ملکوں میں بند ہوا۔ آپ حضرات ہمت والے ہیں، آپ لوگوں نے بند نہیں کیا۔ ہم کمزور لوگ تھے، ڈر گئے، گھبرا گئے، ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ تو وہ طبقہ بھی ہمارا اب سست ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا۔ تو یہ ہم گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حضرات جماعتیں بھیج رہے ہیں الحمدللہ، اور فاروق بھائی کا بہت خاص دھیان ہے پٹنے پر، آپ کا احسان ہے۔ اس کے وجہ سے الحمدللہ اب پھر سے وہ پرانی سطح ابھر کے آ رہی ہے۔ تو حاضر تو ہم اس کے لیے ہوئے ہیں، اور درخواست یہی ہے کہ آپ حضرات اس پر، چونکہ پورا شہر جمع ہے، آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ صبح کھڑا ہو جائے گا استعداد۔ یہ گزارش ہے۔ باقی چند باتیں جو عرض کرنے کی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مجمع کو پوری دنیا میں، کہ بنگلور کی بات نہیں کر رہا، ہمارے مجمع کے اندر علم کی بہت کمی ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، اور ہم کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت تقاضا یہ ہے کہ ہمارا مجمع چاہے کسی سطح کا ہو، علماء سے جڑے دین سیکھنے کی بنیاد پر۔ اس بنیاد پر نہیں کہ صاحب آپ جماعت میں نکلیے اپنی اصلاح کے لیے، کہ بھائی آپ نے قرآن سیکھا ہے، ایمان کہاں سیکھا ہے۔ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں، یہ ہم بولتے ہیں، جس سے علماء کرام کو تکلیف بھی ہے اور ان کی تائید بھی نہیں ہے۔ ان کی تائید کی ہمیں آج کیسی ضرورت پڑ گئی کہ پوری دنیا میں ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں کہ علماء کی تائید ہو جائے، علماء کی تائید ہو جائے۔ اگر ہم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے علماء اور عوام کا جوڑ۔ اور ایک بات یہ اچھی طرح ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور کیا ہے، تو کسی بھی آفت اور بلا کی سوجھ اور سمجھ اور اس کا ادراک ہم سے پہلے ان کو ہو جاتا ہے۔ علماء اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ ان کے قلب پہ کھولتے ہیں، اور کسی زمانے میں بھی قیامت تک جب بھی کوئی کام چلے گا دین کا، وہ علماء اور اہل اللہ کی تائید سے چلے گا۔ تائید لینا ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم چاہے کسی سطح میں ہیں، اور ہمارے یہاں چاہے کتنا بھی کام ہے،
ہم وہاں کے علماء و صلاح کے تائید کے محتاج ہیں کہ وہ تائید کریں، وہ کہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے۔ حق علماء اور صلاح کی تائید کے ساتھ ہے، وہ بولیں چاہے نہ بولیں۔ بہت سے ہوں گے نہیں بولیں گے اور بہت سے بولیں گے بھی، تو وہ بولیں چاہے نہیں بولیں، ہم ان کے منشا کو سمجھیں اور ان کے منشے کو حاصل کریں۔ حق وہی ہے جہاں علماء و صلاح ہے، تو ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے فضائل کی تعلیم کی بنیاد پر ہمارا کام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن شریعت کی درجہ بندی میں وہ نفل ہے۔ اور مسائل کی تعلیم، دین کا سیکھنا اور جاننا جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں اجتماعی مسائل کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے اس کو نہیں رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مجموع کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو ضرورت ہے تو ملے گا کہاں کہ ہمیں علماء کے پاس جانا پڑے۔ علماء کا اکرام کرنا اور ان سے جوڑ رکھنا یہ تو اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اصل اکرام ان سے دین سیکھنا ہے۔ ہم کسی سطح کے بھی ہوں، ہم ان کے پاس محتاج بن کے جائیں اور اپنا دین ان کو پیش کریں اور پیش کر کے مہر لگوائیں۔ جیسے ہم چلے میں گئے، ہم نے قرآن سیکھا، تو ہم علماء کے سامنے پیش کر کے مہر لگائیں کہ صحیح سیکھا کہ صحیح نہیں سیکھا۔ اس لیے کہ ہماری جماعت جو گئی اس میں سیکھا ہوا کون تھا؟ ہم تو سب پیشے والے لوگ ہیں، چھوٹا بڑا کام کرتے ہیں، تو ہماری طرح کا آدمی ہمارے ساتھ جماعت میں ہوتا ہے، تو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا وہ جانتا ہے۔ تو اپنے دین کو علماء کی نظروں سے گزارنا، اپنے دین کو گزارنا کہ ان کی تائید حاصل کرنا۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور ہماری اسی طرح سے علم کے معاملے میں دوری رہی، تو پھر خطرات ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے۔ دوسری بات، یہ ہمارا اجتماعی کام ہے اور یہ اجتماعیت سے ہوگا، اور اجتماعیت کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ دلوں کا صاف نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے علماء نے اور صلاح نے کہا ہے کہ تمام صفات اور تمام تصوف کی بنیاد یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا سینہ صاف ہو۔ غلا للذین آمنوا، یہ بنیاد ہے کہ سینہ ہمارا صاف ہو۔ اگر سینہ صاف ہوگا تو اجتماعیت رہے گی، اور سینہ صاف نہیں ہوگا تو اجتماعیت نہیں رہے گی۔ تو اپنے سینے کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا، یا اجتماعیت میں ہم جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں، کینہ ہے، جس کو چھپی ہوئی دشمنی کہتے ہیں، کہ اوپر سے ہم کچھ بول رہے ہیں اور اندر میں ہمارا سینہ صاف نہیں ہے، تو ہر رات میں سونے سے پہلے اپنے سینے کو، ساتھی تو افضل بات ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے صاف ہونا چاہیے کہ ہم رات میں جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پہلے اپنے سینے کو ٹٹول لیں کہ میرے ساتھیوں میں یا مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے کیا جس کی طرف سے میرے سینے میں میل ہے، تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانیاں بہت ہوں گی لیکن نتائج ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ جو گنتیاں ہم گنواتے ہیں مسجد وار جماعت کا یا خروج کا، یہ ہمارا باہری حصہ ہے، یہ اندرونی حصہ نہیں ہے۔ اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام محنتوں کو بت کہا کہ یہ بت ہے، اور اس کے اندر جو جان پڑے گی وہ کڑھن سے اور درد سے اور رونے سے اور تڑپنے سے اور مضطر ہونے سے۔ اسی لیے کہا کہ محنت ایک چھٹاک اور دعا ایک من، محنت ایک چھٹاک دعا ایک من۔ اور شروع سے ہم آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے مجمع میں کام تو ہو رہا ہے، دعا کی کمی، یہ شروع سے سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی باتیں آئیں، لوگوں نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کام تو ہو رہا ہے، دعا کی کمی۔ تو کڑھن اور اضطراب
یہ اس میں ان محنتوں میں جان ڈلوائے گی، ورنہ یہ محنتیں ہمارے اندر علو پیدا کریں گی، بڑائی پیدا کریں گی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اس میں جان ڈالنے کے لیے رونا اور پڑھنا اور مستر ہونا، اس کی کمی ہے۔ ہم اپنے مجمع میں اس چیز کو زندہ کریں، دلوں کی صفائی اور پڑھنا اور درد اور رونا، اور علماء سے دین سیکھنے کی بنیاد پر جوڑنا۔ ایک دم کہ ہم آئے ہیں حضرت، ہمارا ذرا کلمہ سن لیجئے آپ، میری نماز دیکھ لیجئے آپ۔ شرم آئے گی، دل نہیں چاہے گا، نفس کہے گا کہ تم 50 سال سے وقت لگا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میری نماز سن لیجئے۔ نہیں، ہم کو بسم اللہ اعوذ باللہ سنانے کی ضرورت آج بھی ہے، اس لیے کہ ہم اس لائن کے آدمی نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے مجمع کو معلوم نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ خریدنا اور بیچنا ہمیں نہیں معلوم ہے، بیع اور شرع ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 30 روپے کی چینی دے دو اور 1 کلو چینی دے دو، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنے مجمع کو دیکھیے کہ ہمارے مجمع کے پاس کتنا بھی علم ہے کہ نہیں۔ حالانکہ چینی 30 روپے کلو ہے، دونوں میں فرق تو کچھ نہیں۔ 30 روپے کی چینی دے دو، 1 کلو چینی دے دو۔ 30 روپے کی چینی دے دو، اس میں ترازو دیکھنا ہم پر ضروری نہیں ہے۔ 1 کلو چینی دے دو، ترازو دیکھنا واجب ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ علمی سطح ہماری کیا ہے۔ علمی سطح ہماری یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدنو نے اس سے پہلے والے مشورے میں مجھے تنہائی میں مجھ سے کہا کہ تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجمع کو کہو کہ ہمارے مجمع کو علم کی بہت کمی ہے، اور یہ ہم جو گنتیاں گنا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اندرون بنا ہوا نہیں۔ تو اندرون کو بنانا بہت ضروری ہے، اس کی تفصیلیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک جملے میں یہ ہے دلوں کو صاف رکھنا کہ ہمارا دل پوری امت کی طرف سے صاف ہو اور کام کرنے والوں کی طرف سے تو بدرجہ اولا صاف ہو۔ اگر ہمارے دل میں کسی کی طرف سے میل ہے تو یہ کام کے لیے ناسور ہے، یہ کام کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کینسر۔ تو اس کو صاف کرنا دلوں کو۔ تو یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں اجتماعیت کے لیے۔ ہم لوگ اڑیسہ میں تھے، مولانا ابراہیم صاحب ساتھیوں نے کوئی رائے دینے میں کچھ آگے پیچھے ہوا تو برجستہ کہا کہ تمہارے 90 سال کا نتیجہ تو آ گیا سامنے۔ برجستے کہا سب کے سامنے، تمہارے 90 سال کے کام کا نتیجہ تو آ گیا سامنے۔ اتنا بھی اخلاق نہیں بنا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں۔ آپ سوچئے ہم کہاں ہیں اخلاق میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر سے یہ غلطی نہ دہرائی جائے، اس کے لیے سب سے ضروری چیز علماء کی صحبت، علماء کی سرپرستی، علماء کی نگرانی، ان سے پوچھنا اور ان سے دین سیکھنا کہ مجھے سکھائیے، جا کے کہنا کہ حضرت مجھے دین سکھلا دی۔ اگر ہم علماء کی نگرانی اور سرپرستی میں چلے ہوتے تو ہمارا یہ حال آج نہیں ہوا ہوتا۔ یہ اسی سے ہوا ہے، اسی لیے ہم ان کے تائید کے محتاج ہیں۔ مستغنی ہم علماء سے کبھی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک علماء سے مستغنی کبھی نہیں ہے، اور جو علماء سے مستغنی ہے اس کے ساتھ حق نہیں ہے۔ صاف بات بالکل۔ جو تنظیم، جو تحریک، جو جماعت، جو جمعیت جو علماء سے کہ محتاج نہیں ہے، ان کی تائید نہیں لیے ہوئی ہے، اس کے ساتھ حق نہیں ہے۔ اور تاریخ اگر دیکھیں گے تو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ کہنا بہتر نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو کہیں گے نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو ہر وہ تنظیم گمراہ ہوئی ہے جو علماء کی نگرانی میں نہیں چلی۔ یہ ماضی دیکھیے گا، 1400 سال کا ماضی بتائے گا۔ تو کبھی بھی ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ اب تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کسی کی پرواہ کریں گے؟ یہی خطرہ ہے۔ اور یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، آپ محسوس کیجئے گا کہ علماء سے ہم مستغنی ہو گئے تھے تو اللہ نے یہ دن دکھایا۔ پھر ایسی غلطی نہ ہو، ہم ان کے
ان کے تائید کے محتاج ہیں، ان سے تائید لیتے رہیں، ان سے سیکھتے رہیں، اور اپنے قلب کو، سینے کو صاف رکھیں تمام کام کرنے والوں سے، بلکہ تمام مسلمانوں سے، اور روزانہ سوتے وقت اپنے قلب کو صاف کر کے سوئیں۔ تو یہ ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ رہا تو صفات بہت اوپر لے جائیں گے، بہت اوپر لے جائیں گے۔ اور قلب گندہ رہا تو یہ قربانیاں ہماری زندگی میں دین نہیں لائیں گی۔ دین قربانی سے نہیں آتا ہے، اس دھوکے سے ہم نکلیں۔ چیلے اور 4 مہینے سے دین نہیں آئے گا، دین قربانی سے نہیں آتا ہے۔ قربانی سے دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، دین صحبت سے آتا ہے۔ صحابیت کہاں سے؟ صحبت سے صحابیت ہے۔ ہم نے چلہ لگایا، جذبہ بن گیا دین پہ چلنے کا، اور صحبت نہیں ملی تو جو ڈگڈگی بجائے گا اسی کے ساتھ ہو جائے گا، اسی کو دین سمجھ لیں گے۔ اس لیے صحبت سے صحابیت ہے۔ صحابہ صحابی بنے صحبت سے، اور جس نے حضور کا زمانہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے صحبت نہیں حاصل کی تو وہ زمانہ پانے کے باوجود تابعی رہ گیا، صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور سارے تابعین مل کے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، صحبت کی بہت ضرورت ہے۔ کس کی صحبت؟ علماء کی، صلحاء کی، پرانے منجے ہوئے کام کرنے والے ساتھیوں کی، جو بڑوں کے ساتھ رہ کے جن کی اصلاح ہوئی ہے، جو کام کو سمجھے ہیں، سیکھے ہیں، ان کی صحبت بہت ضرورت ہے۔ صحبت سے دین آئے گا زندگیوں میں، قربانی سے ضرب بنتا ہے، اور صحبت سے اس میں مظروف آتا ہے۔ تو ضرب تو بن گیا اور صحبت نہیں ملی تو مظروف کون سا آیا کہ جو ڈگڈگی بجایا اسی کا مظروف آ گیا۔ ایک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ ہم نے اس کی بھی تائید کر دی، ہاں بس حق ہے۔ کتنا علم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس علم کتنا ہے کہ ہم نے اس کی بھی تائید کر دی کہ بات حق ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے حق علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی چند باتیں۔ میں معاف کرنا، بے ادبی آپ بڑے لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔